وہ کون سے ٹاپکس ہیں جو آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ اس سے پہلے کہ وہ 14 ایئرس کا ہو، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچے سے ان موضوعات پہ بات کروں؟ خدا کون ہے؟ زندگی کیا ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ خوشی کیا ہے؟ 21ویں صدی کیا ہے؟ ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سارے موضوعات ہیں. نیڈز اور وانٹس کا فرق کیا ہے؟ بیوٹی کسے کہتے ہیں؟ دوست کون ہوتا ہے؟ یہ سب موضوعات ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، یہ موضوعات ہیں. ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس. وی نو نتھنگ اباؤٹ نفس، کیونکہ نفس ہمارے کریکلم کے اندر ہے نہیں. بلکہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں، آپ بتائیں یہ کون سے سبجیکٹ میں آئیں گی؟ کسی سبجیکٹ میں آئیں گی؟ مجھے یہ بتائیے، کیا کسی بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے، ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ کون سے سبجیکٹ میں پڑھائیں گے؟ یہ باتیں بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو کریکلم ان کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا. تو یہ ہاں، یا غصہ کیوں آتا ہے، یا کب آنا چاہیے، یا کیا آنا بھی چاہیے نہیں آنا چاہیے، اس آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری اس سے متعلق چیزیں. تو یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. تو وہ موضوعات کی کوئی فہرست ایسی ہے ہی نہیں. یہ سوال آپ کو انوائٹ کرے گا کہ آپ ایسے موضوعات سوچئے. There should be a list of topics, there should be a list of questions کہ میں اپنے بچے سے بیٹھ کے یہ باتیں کروں. دیکھیں، باتیں جو ہیں وہ بہت تعلیمی عمل ہے. جو لوگ باتوں کو تعلیم کے راستے کا آبسٹیکل سمجھتے ہیں، وہ تعلیم کے پروسیس کو اور بچے کے ذہن کو بالکل بھی نہیں جانتے، بالکل بھی نہیں جانتے. باتیں تعلیم کا آبسٹیکل نہیں ہیں، باتیں تعلیم کا پروسیس ہیں. اس بات پہ پریشان نہیں ہو کہ یہ باتیں کر رہا ہے. یہ باتیں کر رہا ہے تاکہ ذہن میں جو الجھنیں ہیں وہ سلجھ جائیں. تو باتیں، بلکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ 3 کام خالصتاً تعلیمی کام: باتیں کرنا، کھیلنا اور گھومنا. اور ہماری سوسائٹی میں تینوں کام اینٹی ایجوکیشنل کے طور پر مشہور ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ، بلکہ ہم کہتے ہیں باتیں کرتے رہو گے یا کچھ سیکھو گے. اور باتیں کرنا یا کھیلنا یا گھومنا اسے لگتا ہے کہ یہ بالکل فضول حرکت ہے، حالانکہ یہ بہت زبردست تعلیمی کام ہے. یہ ایک بات اور بتاؤں، اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ بہت اچھا تعلق بنا لیں گے، وہ بچہ جس کی نشوونما ٹھیک ہو رہی ہے نا، اس کا ایک زبردست انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے، اور اچھے سوالات پیدا ہوں گے، اور بڑے سوالات پیدا ہوں گے. جن موضوعات اور سوالات کو ڈسکس کرنا ہے بچوں سے، وہ سوال آپ کے بچے کے ذہن میں خود پیدا ہونے لگے گا. وہ سوال کرے گا کہ ہمارے خاندان کی جو فلاں خاتون ہے جن کا انتقال ہوا ہے، یہ انتقال کے بعد کہاں گئی ہیں، اور ہم وہاں کب جائیں گے، آپ کب جائیں گی؟ تو وہ ہم کہیں گے اللہ نہ کرے. اس کا ایک ہی جواب ہے، اللہ نہ کرے. تو ایسی بات منہ سے نہیں نکالو. تو یہ جواب نہیں ہے، یہ صحیح جواب نہیں. ڈیتھ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، لائف کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. لائف کی میننگ فلنس اسی درجے پہ آپ ایکسپلور کر پائے ہیں جس درجے پہ آپ ڈیتھ کو ڈسکس کر سکے. ریممبرنس آف ڈیتھ اور ڈسکشن آن ڈیتھ لائف کی میننگ فلنس کو انیبل کرنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے، سب سے بڑا ٹول. جو انسان موت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، موت کو یاد نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی زندگی کی معنویت کو کبھی، مطلب اس کے لیے بہت دشوار ہے کہ وہ اپنی زندگی کی معنویت کو حاصل کر پائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن مومن اور کافر میں جو بڑا فرق ہے، وہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ فرق مسلمانوں کے ذہن میں بھی
کھرچتا جا رہا ہے، اور وہ فرق بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کافر کی سائیکک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، اور مومن کی آئیڈیل سائیکک کنڈیشن یہ ہے کہ موت سے نہیں ڈرتا، جواب دہی کے احساس سے، جواب دہی سے ڈرتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہتا ہے مرنے کے لیے تو تیار ہوں، زیادہ محفوظ ہوں گا اس کے پاس جا کے۔ امتحان ختم ہو گیا تو اب عافیت جب آپ امتحان گاہ سے باہر نکلتے ہیں تو ریلیکس ہوتے ہیں، یا جب اندر جاتے ہیں تو ریلیکس ہوتے ہیں؟ تو زندگی امتحان ہے، تو موت سے وہ نہیں گھبرائے گا۔ آئیڈیل سائیکک کنڈیشن اس کی ہے، وہ جواب دہی سے ڈرتا ہے، وہ جواب دہی سے گھبراتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس عمل کہاں ہے جو میں پیش کروں گا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں کیا عمل لے کے جاؤں گا؟ میں اگر میرا حساب لے لیا گیا تو میں کیسے پاس ہوں گا؟ بات واضح؟ اس احساس سے کانپتا ہے وہ، موت سے نہیں ڈرتا۔ موت کو تو وہ ڈسکس کرتا ہے۔ تو خیر ان موضوعات کو آپ نے، یہ سب جو کویسچنز ہیں یہ پورے کام ہیں، یہ مطلب آپ کو ایک ایک کویسچن میں نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا ہے جس کے اوپر کام کرنا ہے۔ یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟